صبر کرنا، درگزر کرنا، خوش رہنا، یہ سب انمول خزانے کا حصہ ہے اور یہ ہر شخص کے حصے میں نہیں آتا۔ ہاں، مانا کہ بہت مشکل ہوتا ہے صبر کرنا، پر صبر تو صرف اللہ کے محبوب بندے ہی کر پاتے ہیں، وہ محبوب بندے جنہیں اللہ پر کامل یقین ہو۔ بے شک صبر جنت میں شہد کی ندی کی طرح ہوگا۔ جتنا صبر تم یہاں کرو گے اتنی ہی عزت تمہیں دوسرے جہان میں لے جائے گی۔ زندگی کتنی عجیب سی ہوتی ہے نا، زندگی کی ہر راہ پر صبر کرو۔ کچھ دل کرے تو صبر، کہیں جانا ہے تو صبر، کچھ کھانا ہو تو صبر، کچھ من پسند چیزیں لینی ہو تو صبر، کسی نے بے عزتی کر دی تو صبر، کوئی چھوڑ کے چلا گیا تو صبر، کوئی دل کے بہت قریب ترین رشتے ٹوٹ گئے تو صبر، ہر چیز میں صبر۔ مجھے لگتا ہے ایک کامیاب زندگی کے لیے صبر ہر مسئلوں کا بادشاہ ہے۔ ویسے بہت مشکل ہوتا ہے صبر کرنا، روح کانپ جاتی ہے، روح چیخ اٹھتی ہے، ایسے ہی تو اللہ نے اس کے لیے اتنا زیادہ اجر نہیں رکھا۔ مشکل ہوتا ہے، بہت زیادہ مشکل، اور یہ ہر شخص کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی۔ صبر کرنے والا شخص اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ وہ خاموش ہو جاتا ہے، نہ اسے کوئی چیز خوشی دے سکتی ہے، نہ ہی کوئی چیز غم۔ کسی حالات میں تو ان کے آنسو بھی سوکھ جاتے ہیں، ان کا دل رو رو کر، تڑپ تڑپ کر تھک جاتا ہے۔ دل کے ہر رواں سے آواز آتی ہے کہ صبر کرنا بالکل آسان نہیں، زندگی اور کچھ نہیں ہوتی، صرف صبر کا نام ہے زندگی۔ اگر کسی شخص کو یہ لگے کہ مجھے اتنا ہی صبر کرنا پڑتا ہے تو اسے اپنے ذہن میں ہمیشہ ایک بات رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیشہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے جو صبر کرتے ہیں۔ تم کبھی محسوس کرو گے، پھر تم ہمیشہ اپنے پاس اللہ کو پاؤ گے۔ پھر یہ بھی تو سمجھنے کی بات ہے کہ ہر شخص میں توکل بھی نہیں ہوتا، اور جب توکل نہیں ہوگا پھر انسان کو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں نہیں لگیں گی، وہ ہر نعمتوں کو جھٹلاتا رہے گا۔ بندہ کیوں نہیں سمجھتا کہ صبر اللہ سے کی ہوئی محبت کی پہلی سیڑھی ہے۔ بہت جلد اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ تمہاری وہ تکلیف جو تمہارے دل کو ہر وقت بے حال رکھتی ہے، تمہارے وجود کو کیچیوں میں تقسیم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے تم سجدوں میں ٹوٹ کر روتے ہو، بہت جلد اللہ تمہارے سارے زخموں کو بھر دے گا۔ وہ بدلے گا تمہارے حالات بھی، تمہارے سسکتے ہوئے دن بھی، اور تمہاری زندگی بھی۔ وہ ساری عمر غم کا موسم نہیں رہنے دے گا۔ وہ تو رحمان ہے، ایسا رحمان جو اگر آزمائش بھی لاتا ہے تو ہماری طاقت کے مطابق وہ اپنے بندے پر ہرگز ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ پائے۔ جس نے تمہیں اس آزمائش میں ڈالا ہے وہی تمہیں اس میں سے نکالے گا۔ تمہاری آنکھ بھلے اس کو دیکھ نہ پائے، لیکن تم ہر وقت، ہر لمحہ اس کی نظر میں ہو۔ قرآن میں آتا ہے کہ درختوں کا کوئی ایسا پتہ نہیں کہ جس کے گرنے کا علم اس سے نہ ہو۔ تو جس تکلیف میں تمہارے دل کو بے حال رکھا ہوا ہے، تمہارے وجود کو نڈھال کیا ہوا ہے، بھلا وہ اس تکلیف سے واقف نہیں ہوگا؟ تو صبر رکھو اور اس بات پر یقین رکھو کہ اب تک جو ہوا اس میں اس کی رضا تھی، اور اگر وہ تمہیں بہت سی تکلیفوں سے گزار رہا ہے، اس کے باوجود بھی کوئی جواب نہیں دے رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہیں سن نہیں رہا، تمہارے سسکتے سجدے دیکھ نہیں پا رہا، بلکہ وہ تو تمہیں ایک بہت بڑی فتح کے لیے تیار کر رہا ہے۔ وہ جلد کوئی ایسا راستہ نکالے گا، کوئی ایسا وسیلہ بنائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ وہ بہت کچھ دینے سے پہلے آزما رہا ہے تمہیں، تاکہ تم غم کا مزہ چکھ سکو اور اس کے بعد ملنے والی خوشی کی قدر کر سکو، دیکھ سکو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں تھامتا۔ وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو روتا نہیں رہنے دے گا، جس طرح وہ دن کو دن اور رات کو رات نہیں رہنے دیتا، اسی طرح اندھیرا بھی زندگی میں نہیں رہنے دے گا۔ وہ برا وقت ہمیں بہت کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے، لیکن اس کے بدلے ملنے والی خوشیاں لامحدود ہوتی ہیں۔ تمہارا صبر اور یقین ہی سب کچھ ہے۔ اپنے آپ کو کبھی شکست نہ دینا، مایوس نہ ہونا۔ اللہ کو تم بہت عزیز ہو۔ اوپر دیکھو، ایسا لگے گا کہ وہ تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہے، تمہارے دل کے حال سے واقف ہے۔ بس عنقریب وہ کچھ ایسا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، تمہاری کھوئی ہوئی مسکراہٹ واپس آ جائے گی انشاءاللہ۔ دل ایسے ہی نہیں ٹوٹ جاتے، بدلے میں اللہ کی محبت ملتی ہے۔ ایک وقت تھا جب میں بہت تکلیف میں تھی
اس تکلیف کی وجہ سے مسکرا بھی نہیں پاتی تھی۔ دل تکلیف کے مارے بہت تڑپتا تھا، روتا تھا، درد میں تھا۔ میں سجدوں میں تڑپا کرتی تھی، سارا دن ایک ہی کمرے کے کونے میں بیٹھ کر سسک سسک کر رویا کرتی تھی، دن کی روشنیوں سے اپنی آنکھیں بچا کر۔ رات کو بچوں کی طرح درد سے بلکتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اللہ نے میرا دل توڑ کر میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے، وہ میری دعائیں قبول نہیں کرتا، اس نے میری خوشیاں مجھ سے چھین لی ہیں۔ میں اس سے اتنا بدگمان ہو گئی تھی کہ میں نے اسے بلانا چھوڑ دیا تھا اور اپنی طرف سے میں کوششیں کرنے لگ گئی تھی۔ جو چھن گیا تھا اس کے پیچھے بھاگتی رہتی، دنیا کے آگے خالی ہاتھ پھیلانا شروع کر دیے تھے، یہ سوچ کر کہ جو اس نے مجھ سے لے لیا ہے وہ دنیا مجھے دے دے گی۔ لیکن میں غلط تھی، بالکل غلط۔ مجھے یاد ہے وہ وقت جو میں نے اکیلے میں گزارا تھا، لیکن دنیا نے میری محبت کو ایک بار نہیں کئی بار اپنے پاؤں تلے روندا، اور اس طرح روندا کہ پھول کی طرح اس کی خوشبو بھی دم توڑ گئی تھی۔ میں اپنی ساری سوچوں اور کوششوں کے ساتھ منہ کے بل گر گئی تھی، اور اصل میں وہ تھی میری ہار کہ جسے چھوڑ کر دنیا کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ پھر میں اپنا ٹوٹا وجود لے کر اس رب کے در پر واپس چلی گئی، اور ایک ہی پکار پر ایسا لگا جیسے کسی نے میری تکلیف کو سکون میں بدل کر تھام لیا ہو۔ ہاں وہ اللہ ہی تھا جس سے میں یہ سوچ کر دور ہو گئی تھی کہ یہ میری دعائیں قبول نہیں کرتا، میرے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ پھر میں نے رو رو کر سجدوں میں اس سے اپنے لیے صبر مانگا، اور پھر ان چیزوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیا جسے اس نے مجھ سے دور کیا تھا۔ پھر مجھے کچھ وقت بعد احساس ہوا کہ میرا دل ایسے ہی نہیں ٹوٹا تھا، بدلے میں اس نے مجھے اپنی محبت دی تھی۔ اور کتنے ہی بد نصیب ہیں نا وہ لوگ جن کو اس نے میری پاک محبت کے قابل ہی نہیں سمجھا، بلکہ میرا یہ انتخاب خود کی محبت کے لیے کر لیا تھا۔ اور دعا کا راستہ چنتے ہوئے میں نے اپنی زندگی کا ہر معاملہ اس پر چھوڑ دیا تھا۔ یہ سب میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ میں اللہ سے دور ہو کر بدگمان ہو گئی تھی، مگر تم نے بدگمان نہیں ہونا۔ جو غلطیاں میں نے کی ہیں وہ تم نے نہیں کرنی۔ جو جا رہا ہے اس کے آگے جھولیاں نہیں پھیلانا، اس کے لیے خود کو نہیں بھگانا، دنیا کے آگے کبھی ہاتھ نہیں پھیلانا، اسے کبھی نہیں بتانا کہ تم کتنے کمزور ہو، کیونکہ وہ تمہیں اور توڑیں گے۔ تمہارے خالی ہاتھ کو دیکھ کر بس تمہارا مذاق اڑائیں گے، تمہیں دھتکاریں گے، جبکہ اللہ کے آگے تمہارے ہاتھ نعمتوں سے بڑھ دیے جائیں گے، سب سے بڑھ کر اس کی محبت سے۔ اور جسے اللہ خود کی محبت دے دے پھر اس کو اصل میں جینے کا مطلب پتہ چل جاتا ہے۔ ہر انسان کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ یہ زندگی کے امتحان ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے صبر کی کس حد تک جاتے ہیں۔ بس پھر جہاں صبر کی آخری سانس ٹوٹتی ہے وہیں سے اللہ ہمیں تھام لیتا ہے۔ پھر جو لیا گیا ہوتا ہے یا وہ واپس مل جاتا ہے یا اس سے بہتر عطا کر کے دل مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کسی نہ کسی مصلحت کی وجہ سے ہم سے کچھ چیزیں دور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ چیزیں ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہیں، بلکہ ہمیں یہ بات دیر سے سمجھ آتی ہے، کیونکہ اس وقت ہم تکلیف میں ہوتے ہیں۔ پھر وقت ہمیں آہستہ آہستہ سب سمجھا دیتا ہے۔ یقین رکھو اللہ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں آزمائش بن کر آتے ہیں، اور آزمائش ہمیشہ تھوڑی رہتی ہے، اس لیے وہ لوگ بھی کچھ عرصے کے بعد ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ برے ہیں یا آپ کی قسمت بری ہے، بلکہ وہ لوگ ہی آپ کے قابل نہیں ہوتے، اور اللہ یہ بات جانتا ہے، تبھی وہ انہیں آپ سے دور کر دیتا ہے۔ اس بات کو سمجھو کہ اللہ تمہارا برا کبھی نہیں سوچتا۔ ساری زندگی جانے والوں کے انتظار میں نہیں گزارنی، کچھ لوگ بس ہمیں اللہ سے ملوانے آتے ہیں۔ اے میرے اللہ، آپ تو جانتے ہیں نا دلوں کے حال، آپ تو جانتے ہیں نا کہ دنیا کتنی بھی رحم ہے، آپ تو ہماری شیرک سے بھی زیادہ قریب ہے نا۔ آپ کہتے ہیں نا کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ اے اللہ، آپ سے بہت قیمتی چیز مانگوں گی اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ ضرور دیں گے۔ یا اللہ، دل کو سکون دے دے مولا، روح کو سکون پہنچا دے۔ یا اللہ صبر عطا کر دے۔ یا اللہ بہت کوشش کرتی ہوں لیکن صبر آتے آتے رہ جاتا ہے۔
یا اللہ بول جاتی ہوں ساری تکلیفیں، لیکن ایک وقت آتا ہے لگتا ہے کچھ نہیں بولی، زخم پھر ہرے ہونے لگتے ہیں۔ اے اللہ اتنا صبر دے دے کہ کوئی تکلیف نہ لگے، اتنا صبر دے دے کہ بڑی سے بڑی آزمائش پر ہنس کر صبر کر لوں۔ یا اللہ دنیا کی کسی چیز میں اب کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ صبر بہت قیمتی ہے، صبر بہت قیمتی ہے، آپ اپنے نیک بندوں کو دیتے ہیں۔ یا اللہ مجھے بھی چن لیجیے ان خوش نصیب لوگوں میں، آمین ثم آمین۔